ناظرین اب آتے ہیں، ایک بڑا حادثہ ہوا ہے یا کیا معاملہ ہے؟ یہ جو انڈین ٹاپ جنرل جو ہیں جن کے لیے اسپیشل سلاٹ کریٹ کی گئی تھی، ان کا آج ہیلی کاپٹر گر گیا۔ اس پہ ہم کمنٹ لینے کے لیے جناب محترم لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم جنرل صاحب۔ جنرل صاحب تھینک یو، وعلیکم السلام سر۔ سر یہ کوئی حادثہ لگتا ہے یا جو انیشیل رپورٹس آ رہی ہیں، آپ تو ایک وینٹیج پوائنٹ سے دیکھتے ہیں اس طرح، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے؟ حادثے بھی ہوتے رہتے ہیں؟ جی میں دو تین اس کے ایسے اسپیکٹس میں بیان کر دیتا ہوں جس سے پھر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک تو جو ویڈیو دیکھنے میں آئی ہے اگر وہ واقعی اسی ہیلی کاپٹر کی ہے، کیونکہ آج کل آپ کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کیا چل رہا ہے، دور سے فوٹوگرافی ہوئی ہے تو اس میں باہر سے آگ لگی ہے ہیلی کاپٹر کو۔ تو اگر کوئی نارمل میکینیکل فالٹ ہو تو پہلے ہیلی کاپٹر کے اندر انجن میں آگ لگتی ہے اور اندر جاتی ہے، اس کے بعد باہر لگتی، تو یہ ایک چیز ہے دیکھنے والی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جنرل راوت بپن جو ہیں یہ ایک کنٹروورشل شخصیت تھے، ان کی جو پروموشن بھی تھی یا CDS اس پر بھی لوگوں نے انگلیاں اٹھائی تھیں، اور پھر ایسا لگتا تھا کہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ ہندوتوا اور ایکسٹریمزم کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اور خاص کر ایئر فورس اور ان کے درمیان بہت زیادہ تناؤ تھا اور بڑا اوپن تھا، مطلب پورا بھارت جانتا تھا، پوری دنیا جانتی تھی وجوہات اس کی جو بھی ہیں۔ تو یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں جب تک کہ یہ شکوک پیدا کرتی ہیں اس حادثے کے جو نوعیت ہے۔ لیکن میں اپنے طور پہ ایک بات ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ میرے نزدیک تو بپن جب تک CDS تھے ہمارے لیے بہت اچھا تھا۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ کوئی بہت پروفیشنل جنرل نہیں تھے، وہ انکمپیٹنٹ تھے میرے اپنے اندازے میں۔ ان کو نئی وارفیئر کے بارے میں کوئی زیادہ شد بدھ نہیں تھی، جو کچھ انہوں نے نئی چیزیں لانے کی کوشش کی اپنی فوج میں، کافی لیدے ہوئی اس کے اوپر، کافی جونیئر آفیسرز جو ہے نا اس پہ بات چیت کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دو نیوکلیئر ملک اب بھی جنگ کر سکتے ہیں۔ یہ اتنی بڑا ایک سوچ کا فلا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے سینئر جرنیل کو سمجھنی چاہیے تھی بات۔ پھر میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ جو نیچے کے ان کے آفیسر تھے وہ کچھ زیادہ ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے کئی دفعہ حکم دیا کہ جی سرجیکل سٹرائک کی جائے پاکستان کے اوپر، لیکن نیچے والے لوگ بہتر سمجھتے تھے، وہ بغیر کراس کیے پاکستان کا بارڈر ان کو یہ رپورٹ دیتے رہے کہ جی سرجیکل سٹرائک ہو گئی، اور وہ بڑے خوش ہوئے اور پورے میڈیا پر بھی انہوں نے چلا دیا۔ تو اس لحاظ سے میرے اور ایک اور خامی ان کے لحاظ سے اور ہمارے لحاظ سے خوبی تھی کہ وہ بہت بولتے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کی جو انٹینشنز ہیں وہ ہمیں کلیئر ہو جاتی تھی سرحد کے اس پار۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا بہت نقصان ہوا ہے۔ اچھا جنرل صاحب، گزارش ہے کہ وہ فوج میں بھی سخت ناپسندیدہ تھے اور ان پہ بہت سارے ان کے ریٹائرڈ آرمی افسر بھی تنقید کرتے تھے، ایئر فورس بھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ بھارتی فوج میں سے ہی کسی نے ان کے اس جہاز کو حادثے کی طرف کوئی اس طرف شک کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ایک ریموٹ چانس ہے، اس کو اس طریقے سے ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے اور بہت سارے طریقے موجود ہیں جو زیادہ کارگر بھی ہیں اور زیادہ چھپے ہوئے بھی ہیں، یہاں پر ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے باہر سے کوئی میزائل مارنا یا ایسے کرنا یہ بہت دور کی بات ہوتی ہے۔ یہ کوئی بیرونی طاقت تو کر سکتی ہے، اور اندرونی طور پہ یہ اس قسم کے کام کے بجائے اور کام بہت کیے جا سکتے ہیں، اور بیرونی طاقتوں میں دشمن ہم ہیں، اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے وہ بہت موزوں تھے، تو ہمیں تو یہ تھا کہ یہ چلتے رہیں تو اچھا ہے۔ جنرل صاحب، میں انڈیا کے انٹرنل ریفرنس سے بات کرنا چاہوں گا۔ یہ اندرا گاندھی کے جو صاحبزادے تھے وہ بھی اسی علاقے میں مارے گئے تھے، تامل ناڈو میں۔ یہاں پہ ہمیشہ رہا ایک اینٹی انڈین جو سینٹر کے خلاف ایک اگریشن تو نظر آتا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے یہ انٹرنل ریزن ہو سکتی ہے؟ ہم تو چانسز کی بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو انفارمیشن نہیں ہے کیا ہے۔ جی اگر انٹرنل ریزن ہے تو پھر یہ فوجی یا ایئر فورس کی ریزن نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ میں نے کہا نا ان کے پاس زیادہ سوفسٹیکیٹڈ طریقے ہیں آپریٹ کرنے کے۔ ہاں وہاں پر اگر کوئی پولیٹیکل گروپ ایسا ہے، کیونکہ ہتھیار تو آج کل آپ کو پتہ ہے یہ راکٹ تو مل جاتے ہیں، کہیں سے بھی مل جاتے ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ اگر کسی کو ان کے ساتھ اناد یا ان کے وہ پالیسی کو پسند نہیں کرتے تھے، یا انہوں نے جس طریقے سے اپنے آپ کو جوڑا ہوا تھا وزیر اعظم کے ساتھ، ہندوستانی وزیر اعظم کے ساتھ، وہ کچھ لوگوں کو پسند اگر نہیں تھا تو اس کو فی الحال رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن حتمی طور پہ کہا بھی نہیں جا سکتا۔ اچھا جنرل صاحب، ایک اور نئی ڈائمنشن ایڈ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ رخ خان کے بچے کو ایک مثال بنا دیا گیا، میسج دیا گیا،
بالی ووڈ میں اب سوریا ونشی ایک فلم میں دیکھ رہا تھا کل، تو وہ اب پاکستان پہ ان کے SHO اندر آ کے ہم پہ حملے کر لگ جاتے ہیں ان کی فلموں میں. تو اب وہ ہمیں یہ اب بالی ووڈ کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے ہندوتوتا کے لیے، اور جو ایک جنگوازم ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے انڈیا میں. کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں میڈیا، ہر قسم کا میڈیا، اور آج کل خاص کر سوشل میڈیا، پھر یہ ہمارا مین سٹریم میڈیا، اس کے بعد موویز، ڈرامے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آج کی جنگ کے ہتھیار ہیں اور بڑے کارگر ہتھیار ہیں. اور ہماری لیڈرشپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب اس قسم کے وار ہمارے اوپر ہوتے ہیں تو ہمیں اپنا دفاع بھی کرنا ہے، لیکن ہم نے انہی لائنز کے اوپر ہمیں بھی مدافعت کے علاوہ تھوڑا سا اگریسو ہمیں ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ تو ان کی سوچ ہے اور سب کچھ ہے، لیکن اس میں ایک پہلو جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ اپنی بھڑاس اس طریقے سے نکال لیتے ہیں، آپ سمجھیں کہ سائیکولوجیکل طریقے سے نکال لیتے ہیں، تو پھر آپ کی جو فزیکل تیاری ہوتی ہے وہ قدرے کم ہوتی ہے. اور وہ پھر آپ نے دیکھ بھی لیا چائنیز کے ساتھ جب یہ گئے تو ان کا کیا حشر ہوا، جب ہماری طرف آئے تو ان کا کیا حشر ہوا. تو یہ جب اس قسم کی فضا پیدا کی جائے جس میں ایک تصنع کے ساتھ ایک جعلی قسم کا ماحول پیدا کیا جائے، تو اس کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے اپوزٹ فورسز کو کہ وہ پھر زمینی فورس اتنی نہیں ہوتی جتنی اس قسم کی فورسز ہوتی ہیں. لیکن بہرحال یہ کارگر ہتھیار ہے، ذہنوں کو یہ پراگندہ کرتا ہے، ذہنوں کو تسخیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے ذرا ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اچھا جنرل صاحب، یہ ہے سوال تو پرانا مگر پھر بھی ویلڈ ہے. افغانستان میں طالبان کی کامیابی سے آپ انڈیا پاکستان کے ریلیشن پہ کیا اثر دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، وہ تو بہت بڑا اثر ہونے کو جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب طالبان کا وہاں پر جو بھی قبضہ ہوا، اس کا اثر انڈیا اور امریکہ دونوں پر پڑا ہے. اور امریکہ اور انڈیا کی آپس میں ایکا ہے اس سلسلے میں کہ پاکستان اس کا محرک ہے ان کے خیال میں، اور دونوں طرف جگہ یہ پائی جاتی ہے. تو اس میں جو سب سے بڑا جو پرابلم ہو سکتا ہے، اب جس کا میں ذکر بھی کرتا رہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ امریکہ کی شے پر اور امریکہ کی انٹیلیجنس پر ہندوستان کوئی کام کرنے کی کوشش کرے پاکستان کے خلاف، اس کے بہت امکانات ہیں افغانستان کے. جنرل صاحب، ایک سمجھنے پچھلے دنوں میں یہ اطلاعات آ بھی رہی تھی کہ انڈین بھارتی فورس کوئی ایسا کر سکتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں ہماری فوج تو الحمدللہ تیار ہے اس کا جواب دینے کے لیے؟ کتنے چانسز ہے کہ یہ کب تک کر سکتے ہیں اگر اس قسم کی کوئی وہ حرکت کرنا چاہیں تو؟ جی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر تو یہ بپن زندہ رہتے پھر تو اس قسم کی حرکت کے چانسز زیادہ تھے. اور میں ان لوگوں میں سے تھا جو انتظار کر رہا تھا کہ وہ کوئی ایسا کام کریں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ہم نے کیا جواب تیار کیا ہوا ہے. صاحب ظاہر اس کا ٹی وی پر نہیں ذکر کیا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس سے کئی معاملات حل ہونے کے امکانات میری نظر میں تھے. اب چونکہ وہ نہیں رہے تو میرا خیال جو بھی نیا بندہ آئے گا وہ دیر لگائے گا، دوبارہ ری پلاننگ ہوگی، تو اتنی جلدی اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ ابھی روس اور ہندوستان کے تعلقات دوبارہ سے استوار ہونے جا رہے ہیں. تو اب یہ امریکہ اور روس کے درمیان یہ کیسے یہ بیلنس قائم کریں گے، آگے کیسے چلتے ہیں، اس کو دیکھنا پڑے گا. بہرحال ان کے بپن کے جانے کے بعد کسی قسم کی فضول حرکت ہندوستان کی طرف سے ہونے کے امکانات کم ہو گئے ہیں. لیکن اگر جنرل صاحب، میں افغانستان پہ آپ سے کچھ کمنٹس آپ کے چاہ رہا ہوں. افغانستان کے بارے میں جو انٹرنیشنل خبریں ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اتنی زیادہ بھوک، اتنے زیادہ مسائل ہو گئے ہیں، سردی سے چانسز ہے کہ جو سول وار سے جو لوگ مرے ہیں ان سے زیادہ کا امکان ہے کہ وہاں پہ ڈیتھ ہو سکتی ہیں. تو نیچرلی افغانستان کی جو سینسٹیوٹی ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان اس سے مائنس نہیں ہو سکتا. تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان کی اسٹیبلٹی اور پاکستان پہ کیا امپیکٹ آ سکتا ہے اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی بڑا اچھا کہ آپ نے یہ سوال پوچھ لیا. بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ آپ ضرور غور کیجئے کہ جو افغانستان میں بھوک و افلاس کی خبریں ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں. کبھی آپ نے افغان ٹی وی سے سنا ہو، کبھی پاکستان سے سنا ہو، جی کسی ایسے پاکستانی سے جو وہاں پر جا کر واپس آیا ہو اس نے یہ رپورٹ دی ہو، تو ذرا مجھے یہ ضرور بتائیے گا. میں آپ کو بتا دوں، جب تک پاکستان میں قحط کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی آپ کے افغان بہن بھائی کبھی بھوکے نہیں مریں گے. یہ ہسٹری ہے، میں کوئی اپنے پاس کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا. یہ ایک تاریخ ہے کہ جب تک پاکستان کے پاس اناج ہے افغانی کبھی بھوکے نہیں مریں گے. اور آخر میں یہ بات کہہ دوں کہ پہلے امریکہ افغانستان سے فزیکل جنگ ہار کے نکلا ہے، اب امریکہ وہاں سے اخلاقی جنگ بھی ہارنے جا رہا ہے. گویا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سسٹین کر جائیں گے
इंशाल्लाह। और ये जो खबरें आ रही हैं वो बेसिकली जिस वेस्टर्न मीडिया की तरफ से एग्जैजरेशन है, ये नहीं मैं कहता कि बिल्कुल जीरो है, एग्जैजरेशन है, ग्रॉस एग्जैजरेशन। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड जनाब नईम खालिद दोरजी साहब, आपने हमें लाइटिंग